السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم حدیث کے 1000 MCQs پڑھیں گے۔ میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ صرف یہ ایک مکمل ویڈیو آپ کا حدیث کا پورا پورشن کور کر سکتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ MCQs ہیں۔ یہ وہ والے MCQs ہیں جو پریویس پیپرز میں پوچھے گئے ہیں، اور اس میں ہر MCQs کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل نوٹس بھی ہیں، اس کی تفصیلات بھی ہیں، اور بہت کچھ ہے آج کے لیکچر میں۔ تو بغیر کسی وقفے کے آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ صحیح حدیث کی کل شرائط کتنی ہیں؟ یہ آپشن درست ہے، 5 شرائط ہیں۔ عادل، ضابط اور متصل، یعنی اس روایت کا راوی عادل ہو اور ضابط ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سند متصل ہو یعنی ملی ہوئی ہو، اور اس سند کے اندر کوئی بھی شذوذ یعنی وہ روایت شاذ نہ ہو، اور اس کے اندر کوئی بھی علت نہ پائی جائے۔ یہ 5 صحیح حدیث کی شرائط ہیں۔ غریب حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ سی آپشن درست ہے، 2 اقسام ہیں، غریب مطلق اور غریب نسبی۔ غریب مطلق کہتے ہیں وہ روایت جس کی اصل سند میں غرابت ہو، یعنی ایک صحابی روایت کرے، جس طرح کہ انما الاعمال بالنیات حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ تو اب اس حدیث کے راوی صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، تو یہ حدیث غریب مطلق کہلائی۔ غریب نسبی کہتے ہیں کہ جس کی غرابت آغاز میں نہ ہو بلکہ درمیان میں کہیں پائی جائے، تابعی، تبع تابعی یا اس کے بعد والے طبقات میں کہیں پر بھی ایک راوی رہ جائے تو اس کو غریب نسبی کہا جائے گا۔ تعامل اہل مدینہ کس امام کے نزدیک حجت ہے؟ بی آپشن درست ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ان کا مکمل نام انس بن مالک اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے دور میں جبری طلاق کے متعلق ان کو فتویٰ دینے کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے۔ اصل میں ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جس طرح جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، اسی طرح جبری بیعت بھی نہیں ہوتی۔ تو ابو جعفر منصور کی جبری بیعت لینے کے متعلق یہ فتویٰ دیا گیا۔ یہ مدینے میں تھے، تو اس وقت کے مدینے کے گورنر نے ان کو کوڑے لگائے، لیکن جب بعد میں ابو جعفر منصور کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس گورنر کی سختی سے سرزنش کی اور اس کو سخت برا بھلا کہا۔ موطا امام مالک ہے، موطا کا لغوی معنی ہے روندا ہوا، یعنی ایسا راستہ جس کے اوپر بار بار گزرا جائے۔ اصل میں امام مالک کے پاس بہت زیادہ ذخیرہ احادیث تھا، تو انہوں نے اس میں سے چھان پھٹک کر چند ایک روایات کو موطا میں شامل کیا، اسی لیے اس کو روندا ہوا یعنی بار بار گزرا ہوا، بار بار چھانا گیا راستہ کہا جاتا ہے۔ امام شافعی امام مالک کے 9 برس تک شاگرد رہے ہیں۔ 93 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے اور 179 کو مدینہ ہی میں وفات پائی، اسی لیے آپ کو امام دار الہجرت یعنی ہجرت والا گھر، اور ہجرت والا گھر جو ہے وہ مدینہ ہے۔ چونکہ امام مالک نے ساری زندگی مدینہ میں گزار دی، اسی لیے ان کو امام دار الہجرت یعنی ہجرت والا گھر یعنی مدینہ، امام حجاز یا امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ مقصرین روات میں کتنی صحابیات شامل ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، 1 صحابیہ۔ ایسے راوی جن کی مرویات کی تعداد 1000 سے زائد ہو انہیں مقصرین صحابہ یا کثیر الروایا راوی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی مرویات کی تعداد 5374 ہے، انس بن مالک کی 2286، حضرت عائشہ کی 2210، عبداللہ بن عباس کی 1660، جابر بن عبداللہ کی 1540 اور ابو سعید خدری کی 1170 مرویات ہیں رضی اللہ عنہم۔ خدا کا سایہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ آپشن درست ہے، سلطان عادل کو۔ اونٹ کتنی عمر کا ہو تو قربانی ہو سکتی ہے؟ سی آپشن درست ہے، 4 سال کا ہو۔ 5 اونٹ ہو جائیں تو ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، 40 بکریوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، 30 گائے یا بھینسیں ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی پر بھی زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور جو زرعی زمینیں ہوتی ہیں ان پر عشر لیا جاتا ہے۔ امام قرطبی نے کس حدیث کو ام السنہ قرار دیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، حدیث جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو۔
اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں. اس میں 4 سوال پوچھے گئے ہیں. مل ایمان مل اسلام و مل احسان. ایمان، احسان اور اسلام کیا ہے؟ ایمانیات میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ہے. اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ ہے. اور احسان سے مراد ہے کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر ایسے کرو جیسے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور چوتھے نمبر پر سوال کیا گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسئول اور سائل دونوں کو ہی نہیں پتا. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ پھر اس کی نشانیاں بتا دیں. تو اللہ کے نبی نے 2 نشانیاں بتائی تھیں کہ ننگے بدنوں والے، ننگے پاؤں والے، ننگے جسموں والے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں فخر کریں گے. اور دوسری نشانی کہا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. یہ بہت مشہور حدیث جبرائیل ہے، اور حدیث جبرائیل کا موضوع ایمانیات ہے. تحمل حدیث کے کتنے طریقہ کار معروف ہیں؟ یہ آپشن درست ہے. 8 طریقہ کار معروف ہیں: سماع، قرات، اجازت، مناولہ، مکاتبہ، اعلام، وصیت اور وجادہ. حج کے فرائض کتنے ہیں؟ سی آپشن درست ہے. 3 فرائض ہیں: احرام، وقوف عرفات اور طواف زیارہ. حضرت ابو ہریرہ کی مرویات کی تعداد کتنی ہے؟ رضی اللہ عنہ. بی آپشن درست ہے. 5374. حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا اور قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے. 7 ہجری میں فتح خیبر سے چند دن پہلے اسلام قبول کیا. آپ کو سلطان الحدیث اور سرخیل اصحاب صفا کہا جاتا ہے. 59 ہجری کو مدینہ میں وفات پائی. گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. اصول اربع کس مسلک کی نمائندہ کتب ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے. شیعہ مسلک کی. کتب اربع یا اصول اربع 4 معتبر حدیث کی کتب کو کہا جاتا ہے. پہلے نمبر پر الکافی ہے جو محمد بن یعقوب کلینی کی لکھی ہوئی ہے. من لا یحضرہ الفقی یہ ابن بابویہ کمی کی. تہذیب الاحکام اور الاستبصار یہ دونوں کتابیں شیخ محمد بن حسن توسی کی لکھی ہوئی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد 586 ہے. بتائیے آپ سے کس قسم کی روایات کثرت سے مروی ہیں؟ درست آپشن ہے اے، تفسیری روایات کثرت سے مروی ہیں. حضرت علی چوتھے خلیفہ راشد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، اور جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کا تعلق بھی عہد علی سے ہے. الاسناد سلاح للمؤمن سند مومن کا اسلحہ ہے. یہ قول کس محدث کا ہے؟ سی آپشن درست ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا. امام سفیان ثوری بہت بڑے فقیہ محدث تھے. سفیان بن عینیہ اور یحییٰ بن معین نے آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا ہے، اور آپ اموی خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور خلافت میں تھے. فن حدیث میں انا یہ کس لفظ کا اختصار ہے؟ بی آپشن درست ہے. اخبرنا کا اختصار ہے. کتاب الجامع کے مصنف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ. صحیح بخاری کے بعد سب سے زیادہ ثلاثی روایات کس کتاب میں ہیں؟ یہ آپشن درست ہے. سنن ابن ماجہ میں. ثلاثی روایت سے مراد وہ روایت ہے جو صرف 3 واسطوں سے ملی ہو، یعنی مصنف اور رسول اللہ کے درمیان صرف 3 واسطے ہوں تو اسے ثلاثی روایات کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ ثلاثی روایات صحیح بخاری میں ہے 22. ابن ماجہ میں 5 ثلاثی روایات ہیں. سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں 1 ثلاثی روایت ہے، جبکہ سنن نسائی اور صحیح مسلم میں کوئی بھی ثلاثی روایت موجود نہیں. خبر مقبول کی کتنی اقسام ہیں؟ سی آپشن درست ہے. 4 اقسام ہیں: صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی. جب 5 شرائط عادل، ضابط، متصل، عدم شذوذ اور عدم علت ہو تو وہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہوگی. جب راوی کا ضبط تھوڑا سا خفیف ہو جائے تو وہ حدیث صحیح لذاتی ہی کی بجائے حسن لذاتی ہی بن جاتی ہے. اور ایسی حسن لذاتی ہی جس کے بہت زیادہ طرق ہوں وہ صحیح لغیری ہی بن جائے گی، اور ایسی ضعیف حدیث جس کے بہت زیادہ طرق ہوں وہ حسن لغیری ہی بن جائے گی. صحیح بخاری کی متکلم فی روایات کی تعداد کتنی ہے؟ بی آپشن درست ہے. 110. صحیح بخاری کا مکمل نام الجامع المستند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ ہے. صحیح بخاری میں 2 خارجی راوی بھی موجود ہیں. 16 سال کے عرصے میں لکھی، اپنے استاد اسحاق بن راہوے کے کہنے پہ لکھی. 208 راویوں سے احادیث نقل کی. 7397 احادیث
160 कुतब और 3450 अबवाब हैं। सियाह सित्ता में से किस किताब में फिक्ही रवायात सबसे ज्यादा हैं? डी ऑप्शन दुरुस्त है, सुनन अबी दाऊद। सुनन अबी दाऊद में एक सलासी रवायत है और 600 मुरसल रवायात हैं। इनका पूरा नाम सुलेमान बिन अशअस था। ये इमाम अबू दाऊद इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द थे। कहा जाता है कि जिस घर में सुनन अबी दाऊद हो उसको बाहर से फतवा लेने की कोई जरूरत नहीं है। 275 हिजरी में इमाम अबू दाऊद ने बसरा में वफात पाई। सियाह सित्ता में से किस किताब में फिक्ही रवायात सबसे ज्यादा हैं? डी ऑप्शन दुरुस्त है, सुनन अबी दाऊद। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने मदीने के किस गवर्नर के नाम तदवीन हदीस का खत लिखा? बी ऑप्शन दुरुस्त है, अबू बकर बिन हजम। ये उस वक्त मदीने के गवर्नर थे। 99 हिजरी में ऑफिशियली तौर पे उमर बिन अब्दुल अजीज ने तदवीन हदीस का हुक्म दिया। कूफे में उस वक्त इमाम शाबी, मदीने में शहाब ज़ोहरी और शाम में इमाम मकहूल ने इन रवायात को मुदव्विन किया। तदवीन हदीस के आम तौर पर 3 दौर मशहूर हैं। पहला असर नबवी से सहाबा किराम तक, दूसरा इमाम बुखारी और उनके तलामिज़ा खास और असहाब खमसा से कबल का दौर है, और तीसरा दौर इमाम बुखारी का ज़माना और उनके बाद का ज़माना है। और सियाह सित्ता की जो कुतब हैं वो तीसरे दौर में लिखी गई हैं। अल इस्तिबसार को किस किताब का खुलासा समझा जाता है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, तहजीबुल अहकाम का। ये 4 मशहूर किताबें हैं, अल काफी, मन ला यहजुरुल फकीह, तहजीबुल अहकाम और अल इस्तिबसार। तहजीबुल अहकाम पहली किताब थी, वो भी शेख मोहम्मद बिन हसन तूसी ने लिखी और उसमें 50,000 से जायद रवायात हैं। बाद में उसी का खुलासा अल इस्तिबसार के नाम से किया। अल इस्तिबसार का पूरा नाम अल इस्तिबसार फी मख्तलिफ फीही मिनल इखबार है, जो आम तौर पर अल इस्तिबसार के नाम से जानी जाती है। और शिया हजरात के नज़दीक कुरान के बाद सबसे मुस्तनद किताब जो है वो तहजीबुल अहकाम का खुलासा अल इस्तिबसार है। मौजू हदीस से क्या मुराद है? ए ऑप्शन दुरुस्त है, वज़ा करदा हदीस, यानी जो हदीसें खुद गढ़ ली जाएं उनको वज़ू हदीस कहा जाता है। इस सिलसिले के ऊपर लोगों ने किताबें लिखी हैं, जैसा कि किताब ज़ुआफ़ा है इमाम उकैली की, अल अबातील इमाम जुज़कानी की, इसी तरह मौज़ूआत कुबरा है मुल्ला अली कारी वगैरह की। ये सारी वो किताबें हैं जिनमें इन उलमाए किराम ने मौजू मनगढ़ंत रवायात को इकट्ठे कर दिया है, ताकि लोगों को पता चले कि ये असल हदीस नहीं है बल्कि लोगों ने खुद गढ़ी हुई है। सनद के ऐब को छुपाना और हुस्न को जाहिर करना, इसको इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? दुरुस्त ऑप्शन है सी, मुदल्लस कहा जाता है। मुअल्लक, मुरसल और मौज़ल भी इसके साथ हदीस की किस्में हैं। मुअल्लक कहते हैं इब्तिदा से रावी हज़फ हो जाए, मुरसल कहते हैं ताबी सहाबी का वास्ता छोड़कर नबी करीम से रवायत करें, मौज़ल कहते हैं किसी हदीस में 2 रावी यक्के बाद दीकरे इकट्ठे हज़फ हो जाएं, और मुनकते कहते हैं कि सनद में किसी जगह पर भी इनकिता आ जाए उसको मुनकते कहते हैं। इसी तरह एक मोतलिफ भी तारीफ है जिसकी सनद में 2 या 2 से ज्यादा ऐसे नाम पाए जाएं जो लिखने में तो एक जैसे लगे लेकिन पढ़ने में वो अलग हो, तो उस हदीस को, उस सनद के अल्फाज को मोतलिफ कहा जाता है। किस मुहद्दिस ने कहा था कि मेरे मजमूए में 4 अहादीस ही अमल के लिए काफी हैं? बी ऑप्शन दुरुस्त है, सुनन अबी दाऊद के मौलिफ ने कहा था। और इनका तारुफ सुलेमान बिन अशअस सजिस्तानी 202 में पैदा हुए, 275 को वफात पाई। मतन या सनद में तकदीम व तखीर वाक़ हो तो उसे क्या कहते हैं? डी ऑप्शन दुरुस्त है, मकलूब। और मकलूब की 2 ही किस्में बन जाएंगी, मकलूबुल मतन, मकलूबुल सनद। इसका मतलब ये है कि लफ्जों को आगे पीछे करना, लफ्ज आगे पीछे हो जाना, या तो लफ्ज आगे पीछे सनद में होंगे या फिर वो मतन में होंगे। मिसाल के तौर पे एक रावी का नाम पहले आना था उसका बाद में लिख दिया, जिसका बाद में आना था उसका पहले लिख दिया, तो ये लफ्ज आपने आगे पीछे कर दिए, तो ये सनद में वाक़े हुए हैं। इसी तरह अगर जो हदीस का मतन है उसमें अल्लाह के नबी के अल्फाज को आगे पीछे कर दिए जाए, जो पहले वाले अल्फाज थे बाद में आ जाएं, बाद वाले अल्फाज पहले में आ जाएं, तो उसको मकलूबुल मतन कहेंगे। अगर रावी का ज़ब्त खफीफ हो तो वो हदीस क्या कहलाएगी? ए ऑप्शन दुरुस्त है, हसन लिजात ही कहलाएगी। कोकबुद्दुर्री अज़ रशीद अहमद गंगोही ये किस किताब की तशरीह है? सी ऑप्शन दुरुस्त है, सुनन तिरमिज़ी की। ये उस किताब का सरे वर्क आप देख सकते हैं, शरह जामे तिरमिज़ी, मकतबा शेख कराची से ये किताब शाया हो चुकी है। तखरीज हदीस के कितने तरीक़ेकार हैं?
بی آپشن درست ہے۔ 5 طریقہ کار ہیں۔ تخریج حدیث سے مراد ہے کہ آپ نے احادیث کو کیٹیگرائز کرنا ہے، وہ تو آپ راوی کی معرفت سے کریں گے، یعنی ایک راوی کی ساری روایات علیحدہ کر لیں، یا پھر موضوع کے اعتبار سے کریں گے، آپ نے حدیث کا موضوع دیکھا اور اس موضوع پہ جتنی احادیث آتی ہیں آپ ان کو علیحدہ نکال لیتے ہیں۔ حدیث کے پہلے حصے سے یعنی حدیث کی سند کا حصہ دیکھ کر آپ ایک سند سے آنے والی روایات کو ساری علیحدہ کر لیتے ہیں، یا پھر متن و سند کے لحاظ سے یعنی ایک متن کے متعلق کتنی احادیث آ رہی ہیں وہ آپ علیحدہ کر لیں، یا پھر حدیث کے الفاظ سے یعنی ایک لفظ بار بار احادیثوں میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، وہ کون سے لفظ ہیں، ان احادیث کو آپ علیحدہ کر لیں۔ یہ 5 طریقے تخریج کے ہیں۔ شاذ حدیث کا راوی مقبول ہوتا ہے، بتائیے منکر کا راوی کیسا ہوتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، ضعیف راوی ہوتا ہے۔ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے تو اس کو شاذ کہتے ہیں اور اوثق کی روایت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو اس کو منکر کہتے ہیں اور ثقہ کی روایت معروف ہو جاتی ہے۔ کتنی بکریوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ یہ آپشن درست ہے، 40 بکریوں پر، 5 اونٹوں پر 40 بکریاں، 30 گائے بھینسیں، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی۔ حدیث تقریر میں فرشتے کو کتنی چیزیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے؟ سی آپشن درست ہے، 4 چیزیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ حدیث جبرائیل میں چوتھا سوال کس کے متعلق تھا؟ بی آپشن درست ہے، قیامت کے متعلق، اور قیامت کی 2 نشانیاں بھی بیان کی ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، سبت کے معنی کیا ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، نواسہ۔ حضرت حسن و حسین کو سبتین یعنی 2 نواسے کہا جاتا ہے۔ کل میقات کتنے ہیں؟ اے آپشن درست ہے، 5 میقات ہیں، ذوالحلیفہ، جوحفہ، کرن المنازل، یلملم اور ذات عرق۔ اصل میں 4 میقات تھے جو اللہ کے نبی نے مقرر کیے، 5واں ذات عرق جو عراق سے آنے والوں کے لیے میقات تھا، یہ حضرت عمر فاروق نے متعین فرمایا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بی آپشن درست ہے، مرسل روایت کہا جاتا ہے۔ معلق، مرسل، موضوع، منقطع، 4 ڈیفینیشن ہے۔ شروع سے راوی حذف ہو جائے معلق، تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر بیان کرے مرسل، 2 راوی اکٹھے حذف ہو جائے موصل، اور کسی جگہ پر بھی انقطاع آ جائے تو منقطع کہا جاتا ہے۔ اصول تخریج و دراسات الاسانید کتاب کے مؤلف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، محمود الطحان۔ یہ اس کتاب کا سر ورق ہے۔ ابو حفص محمود بن احمد الطحان الحلبی النائمی شامی محدث تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ محمود الطحان کی وجہ شہرت تاثیر مصطلح الحدیث ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت زنجیروں سے جکڑے ہوئے کون سے صحابی آئے تھے؟ یہ آپشن درست ہے، ابو جندل رضی اللہ عنہ۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، 1400 صحابہ کرام تھے، اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ حدیبیہ اصل میں ایک کنویں کا نام ہے۔ یہ معاہدہ حضرت علی نے لکھا تھا اور کفار کی طرف سے سہیل بن عمر نے یہ معاہدہ لکھا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سہیل بن عمر کا سگا بیٹا اس کا نام ابو جندل تھا۔ شیخ الہند کسے کہا جاتا ہے؟ سی آپشن درست ہے، محمود الحسن کو۔ یہ ان کی ایک نایاب تصویر ہے۔ 1851 کو پیدا ہوئے، 1920 کو وفات پائی۔ قاسم نانوتوی کے شاگرد تھے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ادارہ بھی محمود الحسن رحمہ اللہ نے قائم کیا۔ خلافت کمیٹی کی طرف سے انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ تحریک ریشمی رومال کے سربراہ بھی محمود الحسن ہی تھے۔ صحیح بخاری میں کتنے خارجی راوی ہیں؟ بی آپشن درست ہے، 2 خارجی راوی ہیں۔ یہ کتاب 16 سال کے عرصے میں لکھی گئی۔ اس میں 160 کتب اور 3450 ابواب ہیں، 22 ثلاثیات ہیں۔ متکلم فی روایات کی تعداد 110 ہے۔ 208 روات سے احادیث نقل کی ہیں۔ تکرار کے ساتھ 9086 اور تکرار کے بغیر 2761 روایات صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ نبوت کی دعوے دار عورت سجاح بنت حارثہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ ڈی آپشن درست ہے، بنو تمیم کے ساتھ تعلق تھا۔ اس کا پورا نام اوس بن حق بن اسامہ یا اس کو بنت حارث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نجومی عورت تھی۔ ماں کی جانب سے اس کا سلسلہ بنو تغلب سے ملتا تھا جو کہ کرسچن تھے۔ مسلمہ کذاب اور سجاح بنت حارثہ کی شادی ہوتی ہے۔ حق مہر کے طور پر مسلمہ سجاح کے خاندان کو اس کے قبیلے کو فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دیتا ہے۔
واقعہ کرتاس کا پیش آیا، یہ آپشن درست ہے جمعرات والے دن۔ کرتاس سے مراد صفا ہے، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن پیش آیا۔ اصل میں نبی کریم نے کہا تھا کہ مجھے قلم اور دوات لا کر دو تاکہ تمہیں ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے بعد تم اختلاف کا شکار نہ ہو جانا۔ اس وقت صحابہ کرام کو یہ کہا گیا، صحابہ کرام کا رش لگا ہوا تھا، لوگوں نے آوازیں اونچی کی، اللہ کے نبی کو غصہ آیا، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہاں سے منتشر ہو جاؤ۔ آج کچھ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت لکھ کر دینی تھی، حضرت عمر فاروق نے صحابہ کو وہاں سے ہٹا دیا، منع کر دیا، آج اس لیے علی کی خلافت کی وجہ سے امت کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس اعتراض کا سب سے ویلڈ پوائنٹ اور ویلڈ جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے واقعی خلافت لکھوانی تھی تو اللہ کے نبی اس واقعے کے بعد 4 دن زندہ رہے ہیں تو وہ بعد میں بھی لکھوا سکتے تھے، اور اگر اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں علی کی خلافت لکھوانی تھی اور انہوں نے نہیں لکھوائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر ایک ایسا الزام لگا رہے ہیں نعوذ باللہ کہ انہوں نے دین کو مکمل نہیں کیا اور انہوں نے جان بوجھ کر اس ہول کو چھوڑ دیا تاکہ امت بعد اختلاف کا شکار ہو جائے۔ تو یہ نعوذ باللہ یہ اعتراض کرنا کہ علی کی خلافت لکھی جانی تھی اور عمر نے منع کر دیا، یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو ڈائریکٹ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لگتا ہے۔ حدیث کے مطابق ایمان کی مٹھاس کتنی چیزوں میں ہے؟ سی آپشن درست ہے 3 چیزوں میں ہے۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول اس کو ساری دنیا سے محبوب ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرے اور کفر میں لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرے جس طرح کے یکسف فی النار، جس طرح وہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب حلاوت الایمان، یہ حدیث نمبر ہے۔ کتب الاظہار المتناثرہ فی الحدیث المتواترہ، امام جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں کتنی متواتر روایات کو یکجا کیا گیا ہے؟ بی آپشن درست ہے 113 متواتر روایات کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ جلال الدین سیوطی کا اصل نام عبد الرحمن، کنیت ابو الفضل اور لقب جلال الدین تھا، اور ان کو ابن کتب بھی کہا جاتا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں کہ لوگوں نے، محدثین نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ جن کا کام ہے اتنی زیادہ کتابیں لکھنا۔ تفسیر جلالین، تفسیر در منصور، الاتقان فی علوم القرآن، مرقات الصعود وغیرہ تقریباً تمام مشہور و معروف کتاب کی شروحات امام سیوطی نے لکھی ہیں۔ امام سیوطی 911 ہجری کو انہوں نے وفات پائی ہے، اور یہ عباسی خلیفہ المستمسک باللہ کے عہد خلافت میں فوت ہوتے ہیں۔ ناقلین کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے 2 اقسام ہیں، خبر متواتر اور خبر احاد۔ مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ اے آپشن درست ہے 4 اقسام ہیں، قدسی، مرفوع، موقوف، مقطوع۔ ایسی حدیث جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت ہو حدیث مرفوع، صحابی کی طرف ہو موقوف، اور تابعی کی طرف ہو تو اس کو مقطوع روایت کہا جاتا ہے۔ سکہ راوی اوثق کی مخالفت کرے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ سی آپشن درست ہے شاذ کہا جائے گا۔ کتاب آئینہ پرویزیت کے مصنف کون ہیں؟ بی آپشن درست ہے عبد الرحمن کیلانی۔ یہ کتاب حجیت حدیث پر لکھی گئی ہے۔ عہد جدید کے منکرین جیسا کہ مولوی چراغ علی، سر سید احمد خان، عبداللہ چکرالوی، حشمت علی لاہوری، رفیع الدین ملتانی اور امرتسری سمیت غلام احمد پرویزی کے جدید پوائنٹس کو جدید انداز سے رد کیا گیا ہے۔ اصول حدیث پر اہم رسالہ اجالہ نافعہ، اس کے مؤلف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ اس کتاب کا سر ورق آپ کے سامنے ہے، یہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس میں صحابہ کرام کے احوال کے ساتھ ساتھ احادیث کی سندوں پر اسپیشل ڈسکشن کی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر احادیث اور اصول احادیث کو تفصیل سے فارسی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ شیخ المستشرقین کسے کہا جاتا ہے؟ یہ آپشن درست ہے گولڈ زیہر کو۔ یہ ایک جرمن یہودی مستشرق تھا جو 22 جون 1850 کو پیدا ہوا اور 13 نومبر 1921 کو وفات پائی۔ مستشرق سے مراد ایسے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں صرف اسلام میں نقص نکالنے کی نیت سے۔ اسلام کا کمپیریٹیو مطالعہ کرنا اور اسلام میں نقص نکالنے کی نیت سے کوئی چیز پڑھنا، ایسے لوگوں کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ گولڈ زیہر ہنگری میں پیدا ہوا لیکن بعد میں جرمنی چلا گیا۔ گولڈ زیہر نے اپنے اسلام کے مطالعے اور اعتراضات کو اپنی کتاب دراسات محمدیہ میں پیش کیا ہے، اور یہ کتاب 1890 میں جرمن میں شائع ہو چکی ہے۔ ابو العلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟
सी ऑप्शन दुरुस्त है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का 2 हिजरी में हजरत फातिमा से निकाह होता है, साबिकून अल अव्वलून में है। इनकी मरवियात की तादाद 586 है और हजरत अली से तफसीरी रवायात ज्यादा मरवी हैं। किताब तहजीबुल अहकाम के मुअल्लिफ का नाम क्या है? बी ऑप्शन दुरुस्त है, अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन तुसी। ये कुतुब अरबा या असूल अरबा शिया की 4 मशहूर किताबों में तहजीबुल अहकाम है, जिसका खुलासा यानी कि तहजीबुल अहकाम का खुलासा अल इस्तिबसार है। मिशकात शरीफ किस मौजू की किताब है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, हदीस की किताब है। असल में पहली किताब थी इमाम बगवी ने लिखी मसाबीह सुन्ना। उस किताब की हर बाब में 2 फसलें थी। एक फसल में सहीहैन की रवायात थी और दूसरी में दीगर मुहद्दिसीन की रवायात, और मसाबीह सुन्ना में 4434 रवायात थी। उसके बाद अब खतीब तबरेजी आते हैं, तो खतीब तबरेजी के उस्ताद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तय्यबी मशवरा देते हैं कि यार एक ऐसी हदीस की किताब होनी चाहिए जो बड़ी अच्छी हो। तो इमाम तबरेजी ने कहा कि क्यों ना मसाबीह सुन्ना जो इमाम बगवी ने लिखी है उसी पर काम किया जाए। तो उन्होंने फिर उस पर काम किया और उसमें तीसरी फसल का इजाफा किया। पहली 2 फसलें जो थी बाप की वो तो वैसी ही रहने दी, तीसरी फसल का इजाफा किया और उस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई और हदीस मिलती तो वो भी उसको उसमें इकट्ठा कर देते। इस तरह करके इसका नाम उन्होंने मसाबीह सुन्ना की बजाय मिशकातुल मसाबीह रख दिया और इसमें 1511 यानी कि 1511 रवायात का इजाफा किया और इस तरह टोटल रवायात 5945 होगी। खतीब तबरेजी को मशवरा देने वाले उनके उस्ताद हुसैन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तय्यबी ने ही सबसे पहली मिशकात की शरह लिखी थी, जिसका नाम अल काशिफु अन हकायक सुनन है। इस किताब का सरवर्क मिशकातुल मसाबीह मा लिकमाल फी अस्माउर रिजाल, ये उस किताब का सरवर्क आप देख सकते हैं। तदरीबुर रावी में उलूमुल हदीस की कितनी इकसाम का जिक्र है? ये ऑप्शन दुरुस्त है, 93। तदरीबुर रावी फी शरही तकरीबुन नवी जो इमाम सियूती ने लिखी है और ये इमाम नवी की किताब अत-तकरीब की शरह है। मुनकरीन हदीस की कितनी इकसाम है? सी ऑप्शन दुरुस्त है, 3 इकसाम है। बसरा में सबसे पहले किसने अहादीस को मुदव्विन किया? बी ऑप्शन दुरुस्त है, शहाब ज़ोहरी ने। मदीना में शहाब ज़ोहरी, कूफा में इमाम शोबी और शाम में इमाम मकहूल ने उमर बिन अब्दुल अजीज के हुक्म से 99 हिजरी में अहादीस को मुदव्वन किया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के खुतबात के मजमूए का नाम क्या है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, नहजुल बलागा। इसमें 241 खुतबात, 79 खतूत और 489 छोटी तकारीर हैं। इस किताब को उखुल कुरान यानी कुरान का भाई भी कहा जाता है। रावी सुन्ना व मुहद्दिसुस सहाबा किसका लक़ब है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का। हजरत अबू हुरैरा को सुल्तानुल हदीस और सुरखैले सहाबे सुफा भी कहा जाता है। असूल हदीस पर पहली किताब कौन सी है? बी ऑप्शन दुरुस्त है, अल मुहद्दिसुल फासिल। इसका पूरा नाम अल मुहद्दिसुल फासिल बैन रावी वल वाई है और ये किताब हसन बिन अब्दुर्रहमान राम हुरमजी ने लिखी हुई है। मुखाबिरा से क्या मुराद है? सी ऑप्शन दुरुस्त है, मुजारियत मुराद है। मुजारियत कहते हैं जमीन को ठेके पर देना, यानी कि एक बंदे की जमीन है तो वो किसी को हवाले कर दे कि तुम इस पे खेती बाड़ी करो, जो पैदावार होगी उसमें परसेंटेज तय कर लेते हैं, 50 करें, 40 करें, 30 करें। इसको आम तौर पर जमीन बटाई पर देना भी कहते हैं। फिका की इस्तिलाह में इसको मुजारियत कहते हैं। हमारे यहाँ पर इसको जमीन ठेके पर देना भी कहा जाता है। फतहुल मुल्हिम अज़ शब्बीर अहमद उस्मानी, ये किस किताब की तशरीह है? बी ऑप्शन दुरुस्त है, सही मुस्लिम की। किताब का पूरा नाम फतहुल मुल्हिम बिशरही सहीहुल इमाम मुस्लिम है। ये किताब शब्बीर अहमद उस्मानी ने लिखी है। इसका तकमीला जो लिखा है वो मोहम्मद तकी उस्मानी ने लिखा है। हदीस के मुताबिक कौन सी चीज नेकियों को खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, हसद। इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा। किसी शागिर्द को उस्ताद का लिखा हुआ नुस्खा मिल जाए और वो उससे रवायत करे, इसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन दुरुस्त है, वजादा कहा जाता है। तहम्मुल हदीस के 8 तरीक़ेकार हैं। पहले नंबर पर सिमा है, यानी रावी का शेख से सुनना, यानी उस्ताद पढ़ रहा है और शागिर्द सुन रहा है। किरात है, रावी शेख पर पढ़े, यानी शागिर्द पढ़ के अपने उस्ताद को सुना रहा है और उस्ताद उसकी तस्दीक कर रहा है। तीसरे नंबर पर इजाज़ा है, यानी शेख अपने रावी को इजाज़त दे दे, शागिर्द को कह दे कि ठीक है तुम मेरे सिलसिले से रवायत बयान करना। चौथे नंबर पर है मुनाविला, उस्ताद अपना लिखा हुआ नुस्खा शागिर्द के हवाले कर दे। ये ना वाला युनाविलु से लफ्ज है। ना वाला का मतलब होता है कोई चीज किसी दूसरे के हैंड ओवर करना।
5वें नंबर पर मुकातिबा है, यानी उस्ताद शागिर्द को तहरीर लिख कर दे दे। मिसाल के तौर पे शागिर्द ने कोई मसला पूछा, उस्ताद ने वो मसला उसको लिख कर बता दिया या खत के जरिए बता दिया, तो इसको मुकातबा कहते हैं। उस्ताद शागिर्द को नुस्खे की इत्तला दे दे कि फलां जगह फलां लाइब्रेरी में चले जाओ, वहां पर एक नुस्खा पड़ा है, वो मेरा लिखा हुआ है, उससे रवायत कर लो। 7वें नंबर पर वसीयत है, उस्ताद अपने नुस्खे की वसीयत कर दे कि तुम मेरे मरने के बाद इससे रवायत बयान करना। और 8वां और सबसे कम तर लो लेवल का जो दर्जा है वो विजादा है। विजादा का लफ्ज वजदतु से निकला है, यानी शागिर्द को उस्ताद का लिखा हुआ नुस्खा मिले और वो ये कहे कि ये मुझे मिला है। अब इसमें इहतमाल है कि वो रावी झूठ भी बोल सकता है कि पता नहीं उसका है भी कि नहीं है, यानी शागिर्द कहे कि मेरे पास ये जो नुस्खा है ये फलां उस्ताद का लिखा हुआ है, उस्ताद तो फौत हो गए हुए हैं, अब इसकी तस्दीक कौन करेगा। और ये जो 8 तहम्मुल के तरीके हैं, सबसे अच्छा बेहतर और अव्वल लेवल का जो दर्जा है वो सिमा है, उसके बाद किरात, इजाजा, मिनावला, मुकातबा, इलाम, वसीयत और आखिरी और सबसे लो लेवल जो है वो विजादा है। इब्न सल्लाह के नजदीक ज़ईफ रवायात की कितनी इकसाम है? सी ऑप्शन दुरुस्त है, 42 इकसाम है। इब्न सल्लाह का असल नाम उस्मान बिन अब्दुर्रहमान था, जो इब्न सल्लाह के नाम से मारूफ होते हैं। इब्न सल्लाह मुकदमा इब्न सल्लाह बहुत मशहूर किताब है और इसकी मुतअद्दिद शुरूहात भी लिखी जा चुकी हैं। असबाब तान कितने हैं? बी ऑप्शन दुरुस्त है, 10 हैं। अदालत से मुतल्लिक 5 हैं, कज़ब, तोहमतुल कज़ब, फिसक, जहालत और बिदअत। इसी तरह ज़बत से मुतल्लिक भी 5 असबाब हैं, फोशुल गलत, कसरतुल गफला, वहम, मुखालफतुस सिकात और सुउल हिफ्ज़। इमाम दारुल हिजरत किसका लक़ब है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह का। अल्लामा इब्ने क़य्यम का असल नाम क्या था? बी ऑप्शन दुरुस्त है, शमसुद्दीन। इब्ने क़य्यम का असल नाम शमसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अबी बकर बिन अयूब बिन साद बिन हुरैज अज़्ज़रई अद-दमिश्की था, लेकिन ये मशहूर इब्ने क़य्यम के नाम से हुए हैं। 691 हिजरी में दमिश्क के करीब ज़ुरा नामी गांव में पैदा हुए। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया के शागिर्दों में इनका शुमार होता है। 26 सालों तक इब्ने क़य्यम इब्ने तैमिया के साथ रहे हैं और इब्ने तैमिया मसलकन हम्बली थे, इसी तरह इब्ने क़य्यम भी मसलकन हम्बली हुए। नील अहमद सहारनपुरी शारे सुनन नबी दाऊद ये कब फोत हुए? डी ऑप्शन दुरुस्त है, 1927 को इन्होंने वफात पाई। इनका असल नाम खलील अहमद सहारनपुरी अम्बठवी था, मुस्लिम आलिम थे। ये 1852 को पैदा होते हैं, 1927 को इन्होंने वफात पाई। इनका सिलसिला नसब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु पर मुंतहा यानी ख़त्म होता है। रशीद अहमद गंगोही के मुरीद और खलीफा थे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने भी आपको खिलाफत अता की थी। मदीना में जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मदफून हैं। तलबुल इस्नादुल आली सुननुन सहीहा ये कौल किसका है? बी ऑप्शन दुरुस्त है, इमाम हाकिम रहमहुल्लाह का। अल कमाल फी अस्माए रिजाल किताब के मुअल्लिफ कौन हैं? डी ऑप्शन दुरुस्त है, हाफिज अब्दुल गनी रहमहुल्लाह। अल कमाल फी अस्माए रिजाल अब्दुल गनी मुक़द्दिसी की लिखी हुई जरा व तदील पर सबसे पहली किताब है और इसी किताब को आगे तहजीबुल कमाल फी अस्माए रिजाल के नाम से भी लिखा गया है। किताबुल फराइज किस सहाबी ने मुरत्तब की? ए ऑप्शन दुरुस्त है, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको मुरत्तब किया। किस सहाबी ने एक हदीस की खातिर मुल्क शाम का सफर किया और 1 माह तक उन्होंने सफर किया? सी ऑप्शन दुरुस्त है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने। इमाम बुखारी ने सही बुखारी किसके कहने पर तालीफ की? ये ऑप्शन दुरुस्त है, इसहाक बिन राहवे रहमहुल्लाह के कहने पे लिखी। किस गज़वे के बाद सबसे पहली दफा नमाज खौफ पढ़ी गई? सी ऑप्शन दुरुस्त है, गज़वा ज़ातुर रिका। जिस काम या कलाम पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया हो उसे क्या कहते हैं? बी ऑप्शन दुरुस्त है, तकरीरी रवायत कहा जाता है। हदीस की 3 इकसाम है, कौली, फेली और तकरीरी। कौल अल्लाह के नबी ने जो फरमाया हो, फेल जो अल्लाह के नबी ने प्रैक्टिकल किया हो और अल्लाह के नबी के सामने कोई काम किया गया हो या अल्लाह के नबी को उसका इल्म हुआ हो, आपने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो तो उसे तकरीरी रवायत कहा जाता है। हदीस का मुतजाद लफ्ज़ कौन सा है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, कदीम। हाफिज मगरब किन्हें कहा जाता है? ए ऑप्शन दुरुस्त है, इब्ने अब्दुल बर को। हाफिज मगरब से मुराद चूंकि ये कुर्तबा यानी ऐसा इलाका जो यूरोप में फॉल करता है वहां के थे और बहुत मशहूर आलिम दीन थे, उनका बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए इन्हें हाफिज मगरब कहा जाता है। और इसके साथ साथ खतीब बगदादी जो हैं उन्हें हाफिज मशरक कहा जाता है
کیونکہ خطیب بغدادی جو تھے وہ بغداد جو کہ مشرق میں فال کرتا ہے وہاں کے تھے، تو حافظ مشرق خطیب بغدادی ابن عبد البر قرطبی جو کہ قرطبہ اندلس یا یورپ میں آتا ہے حافظ مغرب ہیں، یہ بہت بڑے فقہ کے امام تھے۔ الاستیاب فی معرفت الصحاب جو ہے ان کی اسماء الرجال پہ لکھی ہوئی بہت مشہور کتاب ہے۔ نماز خسوف کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ سی آپشن درست ہے، چاند گرہن کے وقت۔ سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جائے اسے نماز کسوف کہا جاتا ہے، چاند گرہن کے وقت نماز خسوف یعنی وخسف القمر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جب قمر کا لفظ آ جائے تو وہ نماز خسوف ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بارش کے لیے جو دعا مانگی جائے نماز پڑھ کے وہ نماز استسقاء، اور خوف کی وجہ سے جو نماز پڑھی جائے اسے نماز خوف کہا جاتا ہے۔ سیاستہ میں کس کتاب میں فقہی اعتبار سے سب سے زیادہ روایات موجود ہیں؟ بی آپشن درست ہے، سنن ابی داؤد میں روایات موجود ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا، بتائیے انہوں نے کب وفات پائی؟ درست آپشن ہے ڈی، 59 ہجری میں وفات پائی۔ ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایات کتنی ہیں؟ اے آپشن درست ہے 378، 378 روایات ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وہ حدیث جس کی سند میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی مسلسل حذف ہو جائیں تو اسے اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ سی آپشن درست ہے، موزل کہا جاتا ہے۔ ایک حذف ہو جائے معلق، تابعی صحابی کو چھوڑ دے مرسل، کہیں پر بھی کوئی بھی راوی ٹوٹ جائے منقطع، اور اگر 2 اکٹھے ٹوٹ جائیں تو پھر موزل۔ نخبۃ الفکر کو کس کتاب کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے؟ بی آپشن درست ہے، مقدمہ ابن الصلاح کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے۔ ابن حجر اسقلانی کی لکھی ہوئی سب سے پہلی اور اہم تصنیف نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر ہے اصول حدیث پر۔ بعد میں انہوں نے خود ہی اس کتاب کی شرح کی ہے جس کا نام نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر ہے۔ المصوّع شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی موطا کی شرح ہے، بتائیے کس کی زبان میں لکھی گئی؟ ڈی آپشن درست ہے، عربی زبان میں لکھی گئی۔ موطا امام مالک کی جو شرح فارسی زبان میں لکھی گئی ہے اور ایک عربی زبان میں لکھی گئی ہے، جو فارسی میں لکھی گئی ہے اس کا نام مصفح ہے، یہ بھی موطا کی شرح ہے، اور جو مصوّع ہے یہ بھی موطا کی شرح ہے لیکن یہ عربی زبان میں لکھی گئی ہے۔ مصفح چونکہ آخر پہ فا آ رہا ہے اس لیے آپ نے فا سے یاد رکھنا ہے، یہ فارسی زبان کی ہے، اور مصوّع کے آخر پہ یا آ رہا ہے، عربی کے آخر پر بھی یا ہے، تو آپ نے مصوّع اس طرح یاد رکھنا ہے۔ یہ دونوں موطا کی جو شروحات ہیں یہ شاہ صاحب نے لکھی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک سیاہ ستہ میں موطا امام مالک بھی شامل ہے ابن ماجہ کی جگہ۔ غایۃ المقصود حدیث کی کس کتاب کی شرح ہے؟ یہ آپشن درست ہے، سنن ابی داؤد کی۔ اس کے شارح مولوی شمس الحق عظیم آبادی ہیں۔ اون المعبود اور غایۃ المقصود یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ شمس الحق عظیم آبادی نے سنن ابی داؤد کی لکھی ہیں۔ اصل میں پہلے جو اصل کتاب تھی وہ غایۃ المقصود تھی، وہ بہت بڑی تھی، لینتھی تھی، تو اس کا خلاصہ شمس الحق عظیم آبادی نے خود ہی لکھا اور اس کا نام اون المعبود رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد کتنی ہے؟ سی آپشن درست ہے 539، 539 مرویات ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر ہمارا پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی رائے کا کمنٹس میں لازمی اظہار کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی بھی سوال یا کوئی بھی ٹاپک مشکل لگتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ ویڈیو بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجئے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔